السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قربانی کے احکام و مسائل کا آج 8واں سیشن ہے۔ چند مسائل آپ احباب کے سامنے رکھے جائیں گے قربانی کے حوالے سے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ خوب موٹا اور تازہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ جانور اتنا دبلا اور پتلا اور کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں بالکل گودا باقی نہ رہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ بعض احباب کے اندر یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ جانور خوب موٹا تازہ لیتے ہیں، وہ صرف اور صرف دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑی قربانی کی، بڑا بیل لایا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے نا قربانی کے ثواب سے مکمل طور پر محروم ہوتے ہیں۔ تو دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اللہ کے ہاں نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ کے ہاں تو تقویٰ اور اخلاص پہنچتا ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ تم نے یہ قربانی کی ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ہے اس کی عمر پوری ہو لیکن اس کے دانت نہ نکلے ہوں تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو دانت نہ نکلنا اور عمر کا پورا ہونا یہ عام سوداگروں کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ اس کی عمر پوری ہے۔ جیسے گھر میں ایک جانور پالا ہوا ہوتا ہے، آپ نے پالا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عمر تو 2 سال ہو چکی ہے، بڑا جانور ہے، یا چھوٹا بکرا بکری ہے تو اس کا 1 سال پورا ہو چکا ہے لیکن دانت نہیں نکلے تو پھر تو قربانی جائز ہے، کیونکہ ابھی آپ کو کامل یقین ہے اس کی عمر پوری ہے۔ لیکن بعض سوداگر ہوتے ہیں جس کی عمر پوری نہیں ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں عمر پوری ہے، دانت نہیں نکلی، ہم یقین سے کہتے ہیں، تو ایسے سوداگروں کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ہے اس کے سینگ بالکل نہ ہو، سرے سے پیدائشی سینگ نہ ہو یا سینگ تھوڑے بہت کٹے ہوئے ہوں تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست ہے۔ البتہ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ چکے ہوں اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ چکا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح کان ہے جانور کے، پیدائشی طور پر کان بالکل نہ ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔